بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، جامعہ ام القریٰ کوکن کی جانب سے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 1 کا 19واں سبق یعنی آخری سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، الحمدللہ رمضان کی ابتدا سے ہم نے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے یعنی انڈرسٹینڈ قرآن کورس 1 کو شروع کیا تھا، جس میں روزانہ آپ کی خدمت میں ایک سبق ریکارڈنگ کر کے بھیجا جا رہا تھا۔ یہ ریکارڈنگ آپ کے واٹس ایپ پر ڈائریکٹ بھیجی جاتی تھی۔ الحمدللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں کوئز بھیجی جاتی اور اس کوئز کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس رمضان میں الحمدللہ اس سلسلے سے سینکڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اسی کے پیش نظر آج ہم یہ ریکارڈنگ یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کو سمجھنا اور اس سے متعلق محنت کرنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ یہ بات بہت ہی بہتر ہے کہ آج بھی امت میں قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق پایا جاتا ہے اور لوگ بہت ہی اہتمام کے ساتھ قرآن مجید سے متعلق باتوں کو سنتے ہیں اور انہیں اپنے ذہنوں میں اتارنے کی فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہر ریکارڈنگ کے بعد ماشاءاللہ لوگوں نے کوئزز بھی اٹینڈ کیے ہیں، سوالات کے جوابات دیے ہیں جو الحمدللہ ہم تک پہنچے ہیں۔ آج کا یہ سبق بہت ہی اہم ہے۔ اس 19ویں سبق میں قرآن سیکھنے کی دعا اور اس کے طریقے سے متعلق بات کی جائے گی۔ ہم نے الحمدللہ 18 اسباق میں مختلف صورتیں اور نماز کے اذکار کو پڑھا اور ان سے متعلق تصور و تدبر، احتساب اور پلان دعاؤں کو سیکھا۔ آج ہم جن چیزوں کو سیکھ چکے ہیں ان سے متعلق اور آئندہ کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز یعنی ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی اور قرآن مجید میں سکھائی۔ تو قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اور قرآن مجید سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، علم میں اضافے کے لیے سب سے پہلی چیز جو آج کے سبق میں ہے وہ ہے کہ بار بار دعا کرنا۔ اور یہ دعا کون سی ہے؟ یہ بہت ہی آسان دعا، ربی زدنی علما، سب کو یاد ہوگی۔ ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علماً علم میں، میرے علم میں اضافہ ہو۔ یہ دعا کس نے کس کو سکھائی؟ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے جس چیز کو مانگنے کا حکم دیا گیا، جس چیز کی کثرت کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ علم ہے، کہ دعا کرو کہ علم میں زیادتی ہو۔ لہٰذا جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہم ہر نماز کے بعد ربی زدنی علما کہہ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں ترقی مانگیں۔ جب بھی ہم کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہوں تو اس وقت میں خصوصاً جب ہم قرآن مجید پڑھیں، قرآن کی سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عربی زبان پڑھیں تو ہم بہت اہتمام کے ساتھ ربی زدنی علما کہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دنیاوی کوئی بھی علم پڑھتے ہوں، سائنس، میتھس، کچھ بھی، تب بھی ہم ربی زدنی علما کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے ایک عادت سیکھی کہ علم میں ترقی کرنا ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں میں غور و فکر کریں گے، سائنس کے ذریعے سے مختلف چیزوں میں غور و فکر ہوگا، ہسٹری معلوم ہو جائے گی، جغرافیہ کے ذریعے سے دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں ہم کو علم ہوگا، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہمارے ایمان کو ہی تقویت دیں گی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہماری نیت ہوگی کہ ہم ان تمام چیزوں کو ایمان کے لیے سپورٹیو بنائیں گے، ایمان کا مددگار بنائیں گے، ورنہ
محض دنیا کے حصول کے لیے اگر ہم یہ علم حاصل کریں گے تو اس میں وہی ذہنیت بنے گی جس سے صرف ہم پیسہ کما سکتے ہیں، دین نہیں کما سکیں گے۔ تو ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم دنیاوی جو بھی علم حاصل کریں گے اور جتنا بھی علم حاصل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں گے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے اندر ذکر باتوں کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے علم کو بڑھائیں گے۔ تو ہمیں ربی زدنی علما پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یہ ایک دعا ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر جو بیچارہ بھوکا ہو اگر ہمارے دروازے پہ آ جائے تو کس طرح سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا کہ بیماری کی وجہ سے اس کا پیسہ ختم ہو گیا، اب وہ گویا دل کا مریض ہے یا کوئی اور خطرناک اس کو بیماری لاحق ہو گئی ہو، اب اسے پیسوں کی ضرورت ہے اپنے علاج کے لیے، تو اس وقت میں وہ اپنے علاج کے لیے پیسے کس طریقے سے مانگتا ہے، کتنی محتاجی اس کے باتوں میں ہوتی ہے، کتنی عاجزی اس کی بات میں ہوتی ہے۔ اس عاجزی کو ہم محسوس کریں اور ہم اسی عاجزی کے ساتھ ساتھ اپنی اس دعا کو کہیں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی دے، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں بھوکا ہوں، میں علم چاہتا ہوں، میری بھوک علم ہے، تو میری بھوک کو مٹا دے۔ تو ایسے انداز میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کریں گے اور ہمیں حقیقی علم عطا فرمائیں۔ دیکھیں شیطان اس وقت دھوکہ دے گا اور شیطان یہ کہے گا کہ بس جو علم حاصل ہو گیا بہت ہے، اسی پر عمل کر لیجئے۔ اس دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھ لیا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو علم حاصل ہی نہیں کرتے اور عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو علم کا حاصل نہ کرنا یہ بھی ایک جرم ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ ہمارے پاس اسباب ہے تو اب ہم کو علم حاصل کرنا ہے اور ترقی کرنا ہے۔ علم کے حاصل کرنے پر بھی ثواب ہے، کتنا عظیم ثواب ہے کہ جب ہم علم کے حاصل کرنے سے جو بھی حرکت کریں، حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے۔ اب اگر ہم راستہ نہیں چل رہے ہیں لیکن اپنے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں تب بھی انشاءاللہ تعالی ہم طالب علم ہو گئے۔ اب طالب علم کے لیے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یہ پہلی فضیلت ہے، اور اس پر بس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہمارا اکرام کراتے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، حتی الحیتان فی الماء، حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اس حدیث کو سننے کے بعد ہم میں سے کون ہے جو یہ کہیں کہ مجھے علم حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں پلان بنانا ہے اور روزانہ علم حاصل کرنا ہے۔ روز مجھے فرشتوں کا اکرام چاہیے، روز میں اپنے لیے پورے کائنات کو دعا میں لگا دو، دعائیں مغفرت میں لگا دو، اس کا عہد کر لے، ارادہ کر لے۔ تو اس دھوکے میں نہیں آنا ہے کہ یہ علم حاصل جو ہوا ہے بس کافی ہے، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے، نہیں، ہمیشہ علم میں ترقی کریں۔ اگر علم میں ترقی ہوگی تو جہل ختم ہو جائے گا، ناواقفیت ختم ہوگی۔ آپ نے دیکھا الحمدللہ ان اسباق میں جب آپ نے شرکت کی، انہیں سنا تو آپ کو کتنا فائدہ ہو گیا۔ کئی باتیں ایسی ہوگی جو شاید ہم نے سنی نہیں تھی، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنی تھی، بچپن میں سنی تھی، جوانی میں سنی تھی، یا چند مہینوں پہلے سنی تھی، بھول گئے تھے، جیسے ہی دوبارہ سن لیا یاد آ گیا، اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ گیا، تو وہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ چلیے مجھے یہ تو معلوم تھا لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا یا نہیں کرتی تھی، تو اب میں عمل کرنے لگی۔ تو ہم پہلا کام یہ کریں گے
کہ ہم ربی زدنی علما اس کی کثرت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ دوسری چیز آج کے سبق میں ہے قلم کا استعمال، یعنی وسائل کا استعمال کریں گے۔ صرف ہم دعا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے نہیں رہیں گے، بلکہ دعا کے ساتھ دوا، جیسے کہا جاتا ہے دعا کے ساتھ دوا، یعنی دعا کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ علق میں الذی علم بالقلم، کہ جس نے سکھایا قلم سے، یعنی اللہ نے یہاں پر بتلا دیا کہ علم کو اللہ نے قلم سے سکھلایا۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب ہم فوری قلم اٹھائیں، مطلب ہم علم کو حاصل کرنے کے لیے اسباب علم کو اپنائیں، اپنی نوٹ بک لگائیں، جو پوائنٹس ہیں اسے نوٹ کریں اور ان چیزوں کو اپنے لیے محفوظ کر لیں۔ اگر ہم یہ عربی سیکھنے کے لیے اور گرامر سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، کوئی نوٹ بک کے ذریعے سے، کوئی کتاب کا مطالعہ کر کے، تو یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اس سے دل و دماغ پر ایک الحمدللہ ایک اثر ہوتا ہے اور آدمی پھر جو ہے ترقی کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمیں قلم کا استعمال کرنا ہے، یعنی اسباب اختیار کرنا ہے۔ نمبر 3، مسابقت کا جذبہ رکھیے، مسابقت کا جذبہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور یہ دن رات کا نظام بنایا ہے، اور اس لیے یہ سب کیا ہے تاکہ تم میں سے دیکھے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو بہترین عمل کرنا ہے۔ یہاں پر کامیابی صرف اس بات میں نہیں ہے کہ ایک کافر ایک مسلمان ہے، کہ مسلمان ہو گئے کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے آگے کا کام ہے کہ اللہ نے اسلام کی توفیق دی، ایمان والے بن گئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام اور ایمان کے ساتھ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کیسے بنائیں، بہتر سے بہتر کوالٹی کا بنانا ہے اپنے آپ کو۔ تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے کہ ہم ذکر کریں، اہتمام کے ساتھ ذکر کریں، قرآن پڑھے اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھے، نماز پڑھے بہت ہی اہتمام کے ساتھ، ہماری نماز کوالٹی والی نماز ہو، گھر میں بازار میں کس بھی جگہ پر ہر کام ہمارا بھلائی والا اور اچھا کام ہو۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ترقی ہوگی۔ تو 3 چیزیں ہم نے آج کے درس میں سیکھی کہ ہمیں ربی زدنی علما، دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ایک دعا قرآن مجید کی ہم نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث میں دعائیں ہیں، آپ اس کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 2، ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں۔ تو اسباب کے اعتبار سے ایک چیز تو ہماری جانب سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ، چونکہ ہم نے فیڈ بیک آپ لوگوں سے مانگا تھا، تو کئی لوگوں نے اس پر، مرد و خواتین نے یہ فیڈ بیک دیا ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے واٹس ایپ کے ذریعے سے مستقل ہفتہ واری یا روزانہ کی ایک ترتیب بن جائے، جس میں روزانہ چند افعال یا چند اسماء آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے جو قرآن مجید میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ نظام بن جائے گا، تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس میں جڑ جائیں اور روزانہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ تیسری چیز ہے مسابقت کا جذبہ رکھیں۔ کیا کا جذبہ رکھنا ہے؟ مسابقت کا، کہ ہم کو دوسروں سے آگے جانا ہے۔ کس چیز میں؟ علم میں، نیکی میں، اللہ رب العزت کی رضا میں آگے جانا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کا تذکرہ کیا اور جنت میں جانے والے، جلد جانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عکاشہ نام ہے ان کا، وہ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو گئے۔ اب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے دعا دی تو دوسرے صحابی بھی جھٹ کھڑے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک عکاشہ، عکاشہ آپ سے سبقت لے گئے۔ مطلب ان کے دل میں آنے کے ساتھ فوراً انہوں نے عمل شروع کر دیا، تو وہ ان کے لیے دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا۔ اب یہ دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اب ہمارے ذہن میں جیسے ہی یہ بات آ جائے کہ مجھے قرآن مجید کی طرف بڑھنا ہے، رمضان کا ماحول ہے، تو اب ہم اس اسباب اختیار کریں۔ ہم جامعہ ام القریٰ کے
واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو جائیں، ہم ریکویسٹ بھیجیں، ہم ادارے سے بات کریں کہ مجھے پڑھنا ہے، میرا یہ وقت ہے، ہم لوگ تو اگر ہم پلان بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق کی 3 چیزیں، ایک علم میں ترقی کی دعا، دوسرا اسباب پہ علم کا حاصل کرنا، اختیار کرنا، اور نمبر 3 مسابقت کے جذبے کے ساتھ اس علم کو پڑھنا۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جامعہ ام القریٰ کی جانب سے پیش کردہ ان دروس کے سلسلے میں اگر آپ نے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ وہ آڈیوز آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ادارے کے لیے اور ادارے میں جتنے لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے لیے بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔